الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني الصالحين۔ حدیث خوانی کے حوالے سے جو حدیث درس کی ابتدا میں بیان کی جاتی ہیں، ذیل میں آج کی جو حدیث ہے وہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو بغیر علم کے عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل فساد زیادہ پیدا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ اصلاح پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک جاہل اگر عمل انجام دے رہا ہے تو اس کے عمل سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، سدھار نہیں آئے گا، بلکہ اس کے عمل سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو ہے فساد پیدا ہوگا۔ تو علم کے ہمراہ عمل انجام پانا چاہیے، بغیر علم کے اگر عمل ہے تو وہ عمل جو ہے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ دوسری حدیث ہے جناب امیر علیہ السلام سے کہ من نسب نفسہ للناس اماما، جس نے لوگوں کے سامنے اپنے کو بطور پیشوا، بطور رہنما پیش کیا ہے، لیڈر کی حیثیت سے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، فعلیہ ان یبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، تو اس پر لازم ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو کچھ تعلیم کرے، پہلے خود اپنی ذات کی تعلیم کرے، اپنی ذات کو تعلیم کرے۔ وہ چیزیں کہ جو دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے پہلے خود اس کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے۔ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قبل تعدیبہ بلسانہ، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو اپنی زبان کے ذریعے سے مؤدب بنانا چاہتا ہے، باادب بنانا چاہتا ہے، صاحب ادب بنانا چاہتا ہے، زبان سے پہلے اس کی سیرت جو ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، اور لوگ جو ہیں اس کی سیرت کو دیکھ کے وہ درس حاصل کریں۔ تیسری حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں العامل علی غیر بصیرت، اگر ایک انسان بغیر بصیرت کے عمل انجام دیتا ہے، بغیر معرفت کے کوئی کام کرتا ہے، کالسائر علی غیر الطریق، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ ایک چلنے والا اس راستے پہ نہ چلے کہ جس راستے پہ اس کو چلنا چاہیے۔ ولا یزیدہ سرعت السیر من الطریق الا بعدا، راستے میں تیز چلنا سے انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اور اپنی منزل سے دور ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص ایک ایسے راستے کے اوپر گامزن ہو گیا ہے، ایک ایسے راستے پہ چلنے لگا ہے کہ جس راستے کی انتہا اس کی منزل پر نہیں ہوتی، تو اب اگر اس راستے پہ بہت تیز وہ چل رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ وہ اپنی منزل سے اور زیادہ دور ہو جائے. تو اب اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ منزل سے نزدیک ہو تو اس راستے پہ گامزن ہونا چاہیے کہ جو راستہ اس کو اس کی منزل تک پہنچائے. لہذا ایک عمل کرنے والا اگر عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے سے پہلے وہ اس عمل کی بصیرت اور معرفت اپنے اندر پیدا کرے, اور جب بصیرت اور معرفت ہوگی تبھی اس عمل کی ارزش ہے اور اس عمل کی قیمت ہے. یہ بہرحال جو ہے وہ ہم لوگوں کا جو احادیث کے حوالے سے سلسلہ تھا, تیسری حدیث جو بیان کری. بہرحال خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم کو جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. برادران عزیز, گزشتہ درس میں بات صفات الہیہ کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ کے کچھ صفات ہیں صفات سلبیہ اور کچھ صفات ہیں صفات ثبوتیہ. صفات سلبیہ کے جن کے مختلف نام ہیں, جن کو علم کلام اور عقائد کی کتاب میں صفات جلال بھی کہا جاتا ہے, اور صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جن کو صفات جمال کہا جاتا ہے. قرآن میں صفات سلبیہ بھی موجود ہیں اور صفات ثبوتیہ بھی موجود ہیں. جہاں جہاں قرآن میں تسبیح الہی کا ذکر ہے, یعنی اللہ کی ذات کو پاک و پاکیزہ قرار دیا جا رہا ہے, اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا جا رہا ہے, تو تسبیح سے مراد یہی ہے کہ منزہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے ذات ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے. حمد کے معنی یہ ہیں, تعریف کی جاتی ہے, ستائش کی جاتی ہے جو اس کے اندر جو ہیں اوصاف پائے جاتے ہیں. تو یہ دو صفات ہیں, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. اور ان صفات کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اشاعرہ جو مسلمانوں کے اندر دو مکتب فکر ہیں, ایک ہے معتزلہ اور ایک ہے اشاعرہ. انشاءاللہ آئندہ کے جو کلاس ہوں گے اس کے اندر جو ہے اس کا تاریخچہ جو ہے بیان کیا جائے گا کہ اشاعرہ کون تھے اور معتزلہ کون تھے. اشاعرہ وہ ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے صفات اس کی ذات کے اوپر زائد ہیں, یعنی صفت الگ ہے اور موصوف الگ ہے. اگر ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ صفت الگ ہے موصوف الگ ہے, تو اس صورت میں وحدت پھر برقرار نہیں رہے گی, پھر توحید کا عقیدہ جو ہے وہ سلامت نہیں رہے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ نے ہم کو تعلیم کیا ہے کہ جو صفت ہے وہی ذات ہے, جو ذات ہے وہی صفت ہے. صفت اور ذات کے درمیان تعدد نہیں پایا جاتا ہے, دوئیت نہیں پائی جاتی. اللہ ہر حوالے سے ایک ہے, اکیلا ہے, واحد ہے, احد ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی سے جو وصیت کی ہے اس وصیت کے اندر جناب امیر فرماتے ہیں وَعْلَمْ یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتتک رسولہ ولرأیت آثار ملکہ وسلطانہ.
वला अरफ्त अफ़आलहु व सिफ़ातहु वलाकिन्नहु इलाहुन वाहिद कमा वसफ़ा नफ्सहु। ए बेटा जान लो कि अगर तेरे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उसके भेजे हुए नुमाइंदे तेरे पास आते। यानी अगर अल्लाह के साथ खुदाई में कोई शरीक है और कोई दूसरा खुदा भी है, तो जिस तरह से तुम्हारे परवरदिगार ने नुमाइंदों को भेजा, रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा, तो दूसरा जो खुदा है वो भी अपने नुमाइंदों को भेजता, अपने रसूलों को भेजता, अंबिया को भेजता। ये जितने नुमाइंदे आ रहे हैं, ये जितने रसूल आ रहे हैं, ये सब के सब इनका पैगाम क्या है? अने अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और शैतान से दूरी इख्तियार करो। अल्लाह देखो एक है, अकेला है, अहद है, वाहिद है। यहाँ जनाब अमीर फरमा रहे हैं कि जान लो कि अगर तेरे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उसके भेजे हुए नुमाइंदे तेरे पास आते और उसके मुल्क और सल्तनत के आसार का भी मुशाहिदा करता और तू उसके सिफात और अफ़ाल से भी आशना होता। लेकिन वो एक अकेला माबूद है, जैसा कि खुद उसने अपनी तौसीफ फरमाई है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह जो है अहद है, ऐसा अहद कि जिसके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई सानी नहीं है, एक अकेला है। तो तौहीद की बहस अगर हम छेड़ना चाहते हैं तो लाजिम है कि पहले हम मानाए तौहीद को समझ लें कि तौहीद के माना क्या है। लुगत में तौहीद के माना है एक जानना, एक शुमार करना। फलसफे और कलाम में और इरफान में भी जो इसके माना जिक्र हुए हैं वो यही माना है कि यगाना दानिस्तन, यानी अल्लाह को एक शुमार करना, एक जानना। तो अल्लाह हर हवाले से यक्को तन्हा है। अब बहरहाल तौहीद के अक़साम है और मरातिब है कि जो बहरहाल इस दर्स के अंदर जो है जिसकी गुंजाइश नहीं है कि वो सारे अक़साम के हवाले से बहस की जाए और सबके ऊपर जो है रोशनी डाली जाए। सबसे पहला मरहला है तौहीद का कि ताअद्दुद की नफी करना, दोयत की नफी करना, यानी अल्लाह की वहदानियत का कायल होना और ये कहना कि किसी किस्म की कसरत उसकी जात के अंदर दाखिल नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है और वो वहदहू ला शरीक। दूसरा अम्र है कि तरकीब की नफी करना। ये बहरहाल इससे पहले आपके सामने जो है इस चीज को बयान किया जा चुका है कि ज़ाते वाजिब जो है वो ज़ाते बसीत है, लिहाजा उस ज़ात के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई तरकीब नहीं है, वो किसी जुज़ से मिलके नहीं पाएगी। तो पहली चीज जो तौहीद की किस्म है, तौहीद ज़ात, खुदा को यकता और यगाना मानना, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका शबी नहीं है, कोई उसका जैसा नहीं है। दूसरी जो तौहीद की किस्म है वो है तौहीद सिफात, यानी उसकी सिफात उसकी जात से अलग नहीं है और एक दूसरे से जुदा भी नहीं है।
مثلا ہمارا علم، ہماری قدرت، دو الگ الگ صفات ہیں جو ہماری ذات پر عارض ہو رہے ہیں. ہماری ذات ایک الگ چیز ہے اور ہمارا علم اور ہماری قدرت جو ہے وہ دوسری چیز ہے. ہمارے علم کا مرکز ہماری روح ہے، جبکہ ہماری قدرت جسم جو ہے مرکز قرار پاتا ہے. ہمارے بازو اور ہمارے عضلات جو ہیں وہ اس کا مرکز قرار پاتے ہیں. لیکن خدا میں نہ اس کی ذات، اس کی صفات میں، اور اس کی صفات جو ہیں اس کی ذات پر زائد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو سارا کا سارا علم ہے اور سارا کا سارا قدرت ہے، اور سب کا سب ازلیت اور ابدیت ہے. یعنی ذات صفت سے بالکل علیحدہ نہیں ہے، صفت عین ذات ہے. اس کے بعد جو توحید کی قسم ہے وہ ہے توحید افعالی. یعنی ہر وجود، ہر حرکت جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کی بازگشت خدا کی پاک ذات کی طرف ہے. وہی مسبب الاسباب ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. کوئی وجود میں مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ وہ ہے کہ جس نے چیزوں کے اندر اثر پیدا کیا. وہ چاہے تو اس اثر کو سلب بھی کر لے، لے بھی لے، اور چاہے تو یہ اثر جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہے گا. آگ کے اندر حرارت ہے، پانی کے اندر تشنگی بجھانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، شکر کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے. تو یہ جو چیزوں کے اندر خصوصیات ہیں، یہ اثر ہے، یہ کس کی بنا کے اوپر ہے؟ ذات واجب کی بنا کے اوپر ہے. اللہ نے ان چیزوں کے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے. تو جس نے ان کے اندر یہ اثر پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو اس اثر کو ان سے چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے. تو توحید افعالی یعنی لا مؤثر فی الوجود، کوئی ذات جو ہے وہ وجود کے اندر مؤثر نہیں ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے. وہ ہے کہ جس نے سب کو قوت بخشی ہے، سب کو طاقت بخشی ہے. اس کی بنا کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ قائم ہے. قول غالب کے کہ جبکہ کچھ بھی تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یعنی کائنات کے اندر کوئی بھی چیز استقلال نہیں رکھتی ہے، بغیر خدا کے قائم نہیں ہو سکتی. کوئی اس کا اثر جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ بغیر اللہ کے وہ اثر اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے. تو افعال کے اعتبار سے اللہ کو ایک جاننا، اکیلا جاننا کہ اشیاء کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد کا مرحلہ ہے عبادت میں توحید. توحید در عبادت یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. ہم روزانہ کم از کم 10 مرتبہ اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں کے اوپر جو ادبی اعتبار سے وہ
دکھتا ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ فعل وہ ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کام کو انجام دیا جا رہا ہے، کھانا، جانا، آنا، یہ فعل کہا جاتا ہے۔ فاعل کی جو اس فعل کو انجام دے، مفعول اسے کہتے ہیں کہ جس پر فعل جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے۔ تو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی پہلے فعل ذکر ہوا، پھر فاعل، پھر مفعول۔ لیکن یہاں کے اوپر نعبدو کا نہیں آیا ہے، بلکہ آیا ایاک نعبدو۔ ایاک مفعول ہے کہ جس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، ایاک نعبدو، اور فعل و فاعل کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر مفعول کو شروع میں لایا جائے تو حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے اوپر حصر کے معنی پیدا ہو گئے، ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ ایاک نعبدو، یہ یعنی توحید در عبادت، یعنی عبادت صرف اسی کے لیے سزاوار ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ توحید افعالی کے چند اقسام ہیں، اس میں سے خالقیت کے اعتبار سے توحید کا قائل ہونا، یعنی ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ قل اللہ خالق کل شے، کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ ربوبیت کے اعتبار سے توحید اختیار کرنے، یعنی دنیا کا مدبر، مدیر صرف خدا ہے، کوئی دنیا کا چلانے والا خدا کے علاوہ نہیں ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شے، کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے رب کو میں چاہوں جبکہ اللہ ہر شے کا رب ہے؟ تو لہذا ربوبیت کے اعتبار سے کہ ہر مخلوق کی تربیت میں اللہ کا دخل ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو انتہائی کمال تک پہنچاتا ہے، وہ اس کائنات کا ادارہ کر رہا ہے، وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس کائنات کے سلسلے میں تدبر کر رہا ہے، وہ اس کائنات کے سلسلے میں جو ہے تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کام انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے تشریح اور قانون گزاری کے اعتبار سے توحید کا قائل ہوں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو قانون بنانے کا حق نہیں۔ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ جہاں پر حکومت اسلامی کی بحث چھڑتی ہے، اور یہ بحث آتی ہے کہ کیا انسان کے لیے قانون بنا سکتا ہے؟ تو وہاں کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر انسان قانون بناتا ہے تو وہ قانون جو ہے اتنا جامع نہیں ہے، کیونکہ کوئی قانون بنانے والا اگر قانون بنا رہا ہے تو محال ہے کہ اس قانون کو بناتے وقت وہ اپنے فائدے کو مد نظر نہ رکھے۔ قطعاً جو ہے وہ ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گا کہ جس میں اس کا نقصان نکل رہا ہو۔ لہذا مقنن جو ہے وہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ تعلیم کر رہا ہے قانون بنانا نے کا حق صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ جو ہے وہ قانون بنائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو
اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کی حیثیت وہ لوگ جو ہیں پھر کافر ہیں۔ تو تشریع اور قانون گزاری کے اعتبار سے توحید کا قائل ہوں۔ توحید در مالکیت، چاہے حقیقی مالکیت ہو یعنی کسی چیز پر تکوینی تسلط ہو، یا حقوقی مالکیت ہو یعنی کسی چیز پر قانونی تسلط۔ تو چاہے حقیقی مالکیت ہو، یہ حقیقی مالکیت بھی خدا سے مخصوص ہے، اللہ ہی سبحانہ و تعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور چاہے جو ہے قانونی اعتبار سے کسی کو جو ہے ملکیت دی گئی ہو، تو قانونی اعتبار سے بھی وہ مجازن جو ہے وہ مالک اس کو شمار کیا جائے گا، اعتباری طور کے اوپر اس کو مالک شمار کیا جائے گا، ورنہ مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ اس کا مالک ہے۔ یا دوسری جگہ کے اوپر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا جانشین بنایا ہے، یعنی اگر تم کسی چیز کے مالک ہو تو اپنے کو قطعاً مالک نہ شمار کرنا، بلکہ اللہ نے تم کو جو ہے یہ ملکیت عطا کری ہے۔ جیسے کہ ایک آقا اپنے غلام کو کوئی چیز دے تو بہرحال غلام مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلام کے لیے ہے کہ العبد وما فی یدہ فلمولا، بندہ اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے آقا کا ہے، تو بندہ حق ملکیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، سارے انسانوں کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں بندے کی حیثیت ہے، سب اس کے عبد ہیں، سب اس کے بندے ہیں، لہذا کوئی جو ہے وہ حق ملکیت نہیں رکھتا ہے۔ اب اگر اللہ نے مثال کے طور کے اوپر کہیں کے اوپر انسان کی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، یا انسان کو سے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیت کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ مومنین سے ان کی جان کو خریدتا ہے اور ان کے مال کو خریدتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی۔ تو اب ایک شخص کے جو مالک نہیں ہے وہ کیسے کسی چیز کو بیچ سکتا ہے؟ مومنین کے پاس جو جان ہے وہ بھی اللہ نے عطا کری ہے، اور مومنین کے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر مومنین اس جان کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ بیچ وہی سکتا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ شرف بخش رہا ہے، عزت عطا کر رہا ہے، کرامت عطا کر رہا ہے کہ اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزار رہے ہو تو ہم تم کو یہ شرف دیں گے کہ جو جان ہم نے تم کو عطا کی ہے، جو مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس کے ہم خریدار بنیں گے۔ اس جان کو اگر تم ہمارے راستے کے اوپر جو ہے فدا کر رہے ہو تو ہم اس کو خریدیں گے، اس مال کو ہم خریدیں گے۔ تو مالک حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے۔ تقاضۂ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مالک نہ سمجھا جائے، چاہے وہ تکوینی ملکیت ہو چاہے وہ حقوقی ملکیت ہو۔ حق حکومت، یہ ایک مسئلہ کہ حق حکومت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں حاصل ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسان
برابر ہیں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا ہے. لہذا حقوق کے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے سارے انسان برابر ہیں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا ہے. لہذا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر حق حکومت نہیں رکھتا ہے. تو حکومت کا حق کس کو حاصل ہے؟ انسان پہ انسان حکومت نہیں کرے گا، انسان کے اوپر خالق انسان حکومت کرے گا. لہذا حکومت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ان الحکم الا للہ. حکومت اور حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو یہ چند اقسام اجمالی طور کے اوپر یہاں کے اوپر آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں توحید کے حوالے سے. اب مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ بعض شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ یہ وہابی حضرات کی جانب سے یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ توحید کامل یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہ طلب کرے. یقیناً یہ خود جملہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہم کو نہیں طلب کرنا. تو اب جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں طلب کرنا ہے، بھائی سورہ حمد کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یعنی مدد صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے. یہ ہے توحید کامل کا تقاضا. تو اگر مدد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کی جاتی سکتی، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ توحید کامل نہیں رکھتا ہے. تو پھر اولیاء خدا سے توسل کرنا یہ پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اولیاء خدا سے توسل کیا جا رہا ہے، ان کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہماری اصل توحید جو ہے وہ خدشے دار ہو رہی ہے. اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ دیکھیے اس کا جواب جو ہے اس کی جانب توجہ دیجیے گا. اگر ہم اولیاء خدا سے متوسل ہو رہے ہیں اور ان کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ یہ اللہ کے آبرومند بندے ہیں، اللہ کی نزدیک ان کی عزت ہے، حرمت ہے، لہذا ہم ان کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دے رہے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم خدا سے حاجت طلب کر رہے ہیں. تو بہرحال اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بہرحال توحید کے برخلاف نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مستقل طور کے اوپر سب کچھ رکھتے ہیں اور اللہ کے گویا کے مقابلے میں ہیں، بعض ٹائم بعض افراد اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور وہ جب جوش خطابت میں آتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ زیر سوال آئی جا رہی ہے. ایسی بات ہم کو زبان کے اوپر
نہیں لانا چاہیے کہ اللہ ایک چیز کے حوالے سے مرضی نہیں رکھتا ہے اور یہ ولی خدا جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے برخلاف جو ہے اس کام کو انجام دے رہا ہے. تاکہ ٹھیک ہے اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے لیکن ہم اس کو تم کو جو ہے دیے دے رہے ہیں. نہیں، یہ بہرحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی آیات جو ہے اس کی تائید نہیں کرتی ہیں. یہ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم کچھ نہیں چاہتے ہو، تم وہی چاہتے ہو، آپ وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے. یعنی اولیاء خدا کی مشیت تابع ہے مشیت الہی. جو مرضی الہی ہوگی وہی مرضی اولیاء خدا ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مرضی الہی جو ہے وہ نہ ہو اور ولی خدا جو ہے وہ اس کی خدا کی مرضی کے برخلاف جو ہے کوئی کام انجام دے. بارگاہ خداوندی میں بڑی جسارت ہے، غلط حرکت ہے کہ کوئی اگر اس قسم کا نظریہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ کی تو مرضی نہیں ہے لیکن جو ہے ولی خدا جو ہے وہ مرضی الہی کے برخلاف جو ہے اس کام کو انجام دیتا ہے. نہیں، اگر ہم ولی خدا کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں تو صرف اور صرف ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں، اللہ کے پاک و پاکیزہ بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کو اپنا شفیع قرار دے رہے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم سفارش جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گناہ مانے ہیں، رکاوٹ کا کام کر رہے ہیں کہ ہم براہ راست خدا سے کچھ نہیں طلب کر سکتے. تو لہٰذا ایک ہم ایسے وسیلے کی تلاش میں ہیں کہ جو ہماری بات کو بارگاہ خداوندی میں پہنچا دے، جو خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے. تو ولی خدا بہرحال اس کی ذات کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے اور اگر اس کی ذات کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے تو یہ بہرحال منافیت توحید نہیں ہے بلکہ یہ چیز توحید کے موافق ہے. اور خصوصی طور کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کچھ ایسے آئیڈیل ہونا چاہیے، کچھ ایسے نمونے ہونا چاہیے کہ جو انسان سے آگے ہوں. عملی طور کے اوپر انسان کہیں غرور کا شکار نہ ہو جائے. ہوتا یہی ہے کہ بھئی اچھے اعمال انسان اگر انجام دے رہا ہے تو اس کے اچھے اعمال کو شیطان اس طرح سے نہیں ختم کراتا ہے کہ یہ کہے کہ بھئی تم اس کام کو نہ انجام دو. نہیں، اس کی نیت کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے، نیت کے اندر خرابی پیدا کر دیتا ہے، نیت کے اندر غلط چیزیں پیدا کر دیتا ہے. یہ نیت کے اندر جو غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، نیت کے اندر جو فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بنا کے اوپر جو ہے انسان جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک صالح انسان اس کو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اگر وسیلہ وہ قرار دے رہا ہے تو یہ صالح انسان جو ہے وہ غرور کا شکار نہ ہو، تکبر کا شکار نہ ہو. غرور کا کب شکار نہیں ہوگا، تکبر کا کب شکار نہیں ہوگا؟ کہ جب انسان عمل کے اعتبار سے اپنے کو سے کسی کو آگے دیکھے گا. ہم کو دیکھیے یہی چیز تعلیم کی گئی ہے کہ دنیا کے مسائل میں ہم کو اپنے سے جو نیچے افراد ہیں ان کی جانب نگاہ کرنا. جتنی بھی مادی ضروریتیں ہیں، مادی ضرورتوں میں ہم کو اپنے سے آگے والوں کی جانب نگاہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی فلاں کے پاس
دو مکان ہیں اور ہمارے پاس ایک ہی مکان ہے، فلاں کے پاس جو ہے 10 گاڑیاں اور میرے پاس ایک ہی گاڑی۔ اگر ہم اس طرح سے مادیت کے اندر جو ہے نگاہ کریں گے تو ہماری زندگی کا سکون جو ہے رخصت ہو جائے گا، ہم کو اطمینان پہ نہیں حاصل ہو۔ لہذا مادیت کے اندر ہم کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ ہم کو اپنے سے نیچے والوں کی جانب نگاہ کرنا ہے، کہ بھئی شکر ہے اس خدا کا کہ جو اس نے مجھ کو جو ہے رہنے کا ٹھکانہ دیا، گھر عنایت فرمایا، فلاں شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ذاتی مکان مجھ کو عنایت فرما دیا، فلاں ہے کہ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ تو مادیت کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی جانب نگاہ کرنا، مانویت کے اندر ہمیشہ ہم کو اپنے سے آگے والوں کی جانب نگاہ کرنا۔ تو کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، کیونکہ انسان اگر مانویت کے اندر اپنے سے نیچوں کی جانب نگاہ کرے گا تو انحراف کا شکار ہو جائے گا، گمراہی کا شکار ہو جائے گا کہ بھئی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، فلاں صاحب ہیں کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور فلاں صاحب ہیں کہ ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہفتے میں ایک بار قرآن کی تلاوت کر لیں یا مہینے میں ایک بار قرآن کی تلاوت کر لیں۔ ہم تو روزے رکھتے ہیں، واجب روزوں کے ساتھ مستحب روزے بھی رکھتے ہیں، فلاں صاحب تو واجب روزے بھی نہیں رکھتے۔ اگر یہ فکر ہماری ہو جاتی ہے کہ مانویت میں ہم اپنے سے نیچے والے افراد کی جانب جو ہے نگاہ کرنے لگتے ہیں، وہیں سے ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مانویت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کی جانب نگاہ کریں۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے کچھ ایسے نمونے بنائے ہیں، کچھ ایسے آئیڈیل بنائے ہیں، کچھ ایسے افراد اسوہ کے طور پہ قرار دیے ہیں کہ انسان عمل کے میدان میں چاہے جتنا بڑھ جائے وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لہذا وہ ذوات مقدسہ کہ جن کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، تو نمونہ بنانے کے پیچھے حکمت ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ان کو دیکھے گا تو کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر غرور نہیں کرے گا، کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی جو ہے وہ عجب کی کیفیت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی کہ وہ جو ہے فخر کرے، مباحت کرے کہ میں جو ہوں اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہوں۔ نہیں، فلاں فلاں شخصیتیں ہیں کہ جو تم سے زیادہ عبادتیں کرتی ہیں۔ تو وہ ذوات مقدسہ کہ جو اولیاء خدا کا درجہ رکھتی ہیں، جو عمل کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں، ان ذوات مقدسہ کو اگر ہم بارگاہ خداوندی میں وسیلے کے طور کے اوپر قرار دے رہے ہیں تو یہ توحید کے برخلاف نہیں ہے، بلکہ خود توحید کے موافق ہے۔ ہاں، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے، اب اللہ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، اللہ جو ہے ان کو نہیں روک سکتا ہے، ان کو نہیں ٹوک سکتا ہے، جو چاہے یہ کام انجام دے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، یہ توحید کے برخلاف ہے۔ نہیں، کائنات کے اندر اولیاء خدا کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا وہ دروازہ ہے، باب ہیں، مگر جو بھی کام وہ انجام دیتے ہیں وہ مشیت الہی کے تحت انجام دیتے ہیں، مرضی الہی کے تحت انجام دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے اوپر جو ہے وہ فی الحال جو ہے اس درس کو، عقائد کا جو درس ہے وہ روکا جا رہا ہے، اور جو مسائل ہمارے ہم لوگ فقہ کے پڑھ رہے تھے ان مسائل کی جانب ہم آتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ چند مسائل پڑھ لیں۔ بہرحال جو ہے مسائل کے حوالے سے ابھی تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ بہرحال جو ہے وہ بہت ہی کم گفتگو ہوئی ہے، لہذا جو ہے اگر
مسائل کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد جو ہیں وہ غلط مسائل سے واقف ہوتے ہیں اور ان غلط مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو حدیث پڑھی کہ اگر ایک انسان بغیر بصیرت کے عمل انجام دے رہا ہے تو وہ پھر اس صورت میں اپنی منزل سے دور ہوگا، نزدیک نہیں ہوگا. لہذا اگر منزل سے نزدیک ہونا ہے، منزل سے قریب ہونا ہے، اور منزل کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ سے نزدیک ہونا ہے. اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اس کی مرضی کو معلوم کرنا ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے. خود اپنے ذہن سے جو ہے ہم اجتہاد نہیں کریں گے، خود اپنے ذہن کے ذریعے سے ہم جو ہے اس طرح کوئی چیز جو ہے نہیں ایجاد کریں گے کہ یہ مرضی ہے الہی. نہیں، اللہ نے اپنی مرضی کو جو ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے. لہذا آج اگر ہم مرضی الہی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسائل شریعہ سے آگاہی پیدا کریں، معارف الہیہ سے جو ہے آگاہی پیدا کریں، تاکہ ہم جو ہے مرضی الہی کو معلوم کر سکیں. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شخص اختیار کر لی ہے تو وہ پاک نہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ کھال کے نیچے جو ہے وہ خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شخص اختیار کر لی ہے کہ جس کے اوپر خون کا دھبا ہے. اگر اس کو نہ معلوم ہو گوشت کے نیچے تو وہ بہرحال اس کو پاک شمار کیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانا پکاتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے اور ابال، حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتے. یعنی ایک کھانا چڑھا ہوا ہے آگ کے اوپر اور اس کے اندر خون کا ایک قطرہ جو ہے وہ گر گیا تو یہ پورے کا پورا کھانا نجس ہے. کیونکہ کھانا نجس ہوا ہے لہٰذا وہ برتن بھی نجس ہے کہ جس برتن کے اندر وہ کھانا پک رہا تھا. اب کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ کیونکہ یہ تو آگ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر ابال آ گیا ہے لہٰذا ابال کے ذریعے سے کیا پاک نہیں ہو سکتا ہے؟ آگ کے اوپر چڑھا ہے تو کیا آگ اس کو نہیں پاک کر سکتی؟ کہتے نہیں، نہ تو ابال آنے سے یہ چیز پاک ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ آگ کے اوپر رہنے سے یہ چیز پاک ہوگی. بہرحال اس کو جو ہے کھانے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، برتن کو پاک کرنا ہوگا کھانا کھانے میں. ریم یعنی وہ زرد مواد جو زخم کی حالت بہتر ہونے پر اس کے چاروں طرف پیدا ہوتا ہے. اس کے متعلق اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں خون ملا ہے تو وہ پاک. یعنی زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے تو پیچھے اطراف میں ایک زردی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. اگر زردی کے اندر خون نہ شامل ہو تو وہ زردی پھر پاک ہے، لیکن اگر خون شامل ہے تو اس صورت میں جو ہے اس زردی کو جو ہے وہ بہرحال نجس شمار کیا جائے. یہ خون کے حوالے سے مسئلے تھے. چھٹی اور ساتویں جو نجاست ہے وہ یہ ہے کتا اور سور جو زمین پہ رہتے ہیں.
دو طرح کے دیکھیے ہوتے ہیں کتے اور سور. کچھ کتے اور سور ہیں کہ جو سمندر میں رہتے ہیں. تو جو سمندری کتے ہیں اور سمندری سور ہیں، یہ سمندری کتے اور سمندری سور کے جو پانی میں رہتے ہیں، خشکی پہ نہیں رہتے ہیں، وہ پاک ہیں، وہ نجس نہیں. لیکن وہ کتا اور وہ سور جو زمین پر رہتے ہیں نجس ہیں، حتیٰ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن، رطوبتیں بھی نجس ہیں. البتہ سمندری کتا اور سور پاک ہیں، وہ نجس نہیں. اس کے بعد 8ویں نجاست کافر، یعنی وہ شخص جو ذات باری تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، اللہ کو ایک نہ مانتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہو. تو ایسا شخص جو ہے جو توحید کا انکار کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کافر. تو وہ شخص نجس ہے. اور اسی طرح سے وہ افراد کے جو غلات ہیں، یعنی وہ لوگ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کسی کو خدا کہیں یا کہیں کہ خدا امام کے اندر سما گیا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو ایسے لوگ بھی نجس شمار کیے جاتے ہیں. ایسے غالی افراد کہ جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے اندر سما گیا ہے، حلول کر گیا ہے، تو ایسے لوگ نجس ہیں، پاک نہیں ہیں. یعنی اگر ان کا ہاتھ گیلا ہے اور آپ سے وہ ہاتھ ملائیں تو آپ کا ہاتھ پھر نجس شمار ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، آپ کو پاک کرنا ہوگا. اور خارجی اور ناصبی، خارجی وہ لوگ ہیں کہ جو جناب امیر کے مقابلے کے اوپر آئے تھے. جنگ صفین میں جو فرقہ ایک الگ ہو گیا تھا اور انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہروان ہوئی. تو وہ لوگ بھی کہ جو حضرت علی کے اوپر لان تان کرتے ہیں، حضرت سے جنہوں نے جنگ کری، یہ لوگ بھی جو ہے نجس ہیں. اسی طرح سے ناصبی، ناصبی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ائمہ طاہرین سے بغض و عناد رکھتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ نجس ہیں. اسی طرح سے وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین، یعنی وہ چیزیں جنہیں مسلمان دین کا جز سمجھتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، اس میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کر رہا ہے تو ایسا شخص پھر نجس شمار ہو کیا جائے گا. مثال کے طور پہ جو ہمارے گزشتہ انبیاء ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ ہم فلاں نبی کو نہیں مانتے، اس نبی کا انکار کرنا یعنی سارے انبیاء کا انکار کرنا، ایسا شخص بھی کافر ہے، نجس ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر کوئی شخص جو ضروریات دین کا انکار کرے، مثال کے طور کے اوپر کہے کہ نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، خمس واجب نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، حجاب واجب نہیں، اس کا انکار کرے، ضروریات دین کا انکار. تو اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ بہرحال کافری کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، وہ بھی نجس ہے. جو خاتم الانبیاء، اسی طرح سے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور مجوسی جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، تو مشہور روایات کی بنا پر ان کو بھی نجس شمار کیا گیا. اگرچہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجس وہ نہیں ہے بلکہ جو ہے پاک ہے. مثال کے طور پر آیت اللہ محسن الحکیم کا نظریہ تھا کہ اہل کتاب جو ہیں پاک ہیں، کیونکہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے جب شادی کی جا سکتی ہے تو ان کو نجس نہیں شمار کیا ہے، پاک شمار کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پاک ہیں، نجس ہیں. اس میں سے جو ہے مرحوم آیت اللہ خوئی بھی جو تھے یہی نظریہ رکھتے تھے، اور آگئے
سستانی کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ نجس ہیں. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. اور دوستان عزیز سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال درس کے متعلق ہے تو وہ کر سکتے ہیں.